اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آج میں جس موضوع پر بات کروں گا وہ ہے فکر آخرت۔ ڈرو اس دن سے جس میں تم سب اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائے جاؤ گے اور ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ہرگز ظلم نہیں کیا جائے گا۔ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 281 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فکر کیا کرو، اپنے بارے میں سوچا کریں۔ اب سڑک پر چلتے ہوئے کسی آدمی سے اگر آپ پوچھیں کہ آپ کہاں جا رہے ہیں اور کہاں سے آ رہے ہیں، اور اگر وہ جواب میں کچھ نہ بتا سکے تو آپ یقیناً اسے کہیں گے کہ یہ کوئی پاگل شخص ہے۔ لیکن اپنی عملی زندگی میں ہم خود اسی پاگل پن کا شکار ہیں، نہ اپنی ابتدا کی خبر اور نہ انتہا کی فکر۔ کیا ہم ہمیشہ اسی دنیا میں رہیں گے؟ یقیناً نہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ایک دن موت آ کر ہمیں ایک اندھیری قبر میں تنہا چھوڑ جائے گی۔ یہ خوبصورت لباس، لذیذ کھانے، عیش و آرام سب کچھ نہیں رہ جائے گا۔ ہمیں اتنا چاہنے والی ہستیاں ہمیں صرف ایک سفید کپڑے میں منو مٹی کے نیچے تنہا دفن کر کے چھوڑ جائیں گی۔ وہ لوگ جن کی خوشی کو ہم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی پر ترجیح دی ہوگی، چند دن بعد ہمیں بھول کر دوبارہ دنیا کی گہما گہمی میں مصروف ہو جائیں گے اور ہم اس اندھیری قبر میں تنہا ہوں گے۔ قبر دوسری زندگی کا دروازہ ہے۔ ہم میں سے ہر ایک نے کسی نہ کسی شخص کے لیے اس دروازے کو کھلتے ہوئے اور پھر اس کے اوپر اس کو بند ہوتے ہوئے دیکھا ہے، مگر ہم میں سے بہت کم لوگ ہیں جو یہ جانتے ہوں گے کہ خود ان کے لیے بھی یہ دروازہ ایک روز کھولا جائے گا اور پھر اسی طرح بند ہوگا جس طرح وہ دوسروں کے اوپر ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا ہے۔ آدمی روز دیکھتے ہیں کہ لوگ ایک ایک کر کے روزانہ اللہ کے یہاں پیشی کے لیے بلائے جا رہے ہیں، مگر خود اپنے کو اس طرح الگ کر لیتے ہیں گویا عدالت الہی میں حاضری کا یہ دن ان کے لیے ہے ہی نہیں، یعنی انہوں نے ہمیشہ اس دنیا میں ہی رہنا ہے اور ان کو موت نہیں آنی۔ لیکن وہ دن آنے والا ہے جب تمام لوگ اللہ کے پاس اس حال میں جمع کیے جائیں گے کہ ایک رب العالمین کے سوا سب کی آوازیں پست ہو چکی ہوں گی۔ اس دن صرف سچائی میں وزن ہوگا اور اس کے سوا تمام چیزیں اپنا وزن کھو دیں گی۔ یہ فیصلے کا دن ہوگا۔ ہمارے اور اس دن کے درمیان صرف موت کا فاصلہ ہے۔ ہم میں سے ہر شخص ایک ایسے انجام کی طرف چلا جا رہا ہے جہاں اس کے لیے یا تو دائمی عیش ہے یا دائمی عذاب۔ ہر لمحہ جو گزرتا ہے وہ ہم کو اس آخری انجام سے قریب تر کر دیتا ہے جو ہم میں سے ہر ایک کے مقدر میں ہے۔ ہر بار جب سورج ڈوبتا ہے تو وہ ہماری عمر میں سے ایک دن اور کم کر دیتا ہے، اس عمر کے جس کے سوا آنے والے ہولناک دن کی تیاری کا اور کوئی موقع نہیں۔ ہم کو زندگی کے صرف چند دن حاصل ہیں جن کا انجام لامحدود مدت تک بھگتنا پڑے گا، جس کا آرام بے حد خوشگوار ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک کوڑے کے برابر جگہ دنیا اور اس کی تمام نعمتوں سے افضل ہے، اور جس کی تکلیف یعنی کہ جو جہنم ہے اس کی تکلیف بے حد دردناک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوزخ میں سب سے جو کم عذاب جس شخص کو دیا جائے گا اسے آگ کا جوتا پہنایا جائے گا اور اس کی گرمی کی شدت سے اس کی کھوپڑی کھول رہی ہوگی اور وہ شخص یہ سمجھ رہا ہوگا کہ جیسے اس کو سب سے سخت عذاب دیا جا رہا ہے، حالانکہ وہ اس کو سب سے ہلکا عذاب دیا جا رہا ہوگا۔ ہماری زندگی کی مثال بر بیچنے والے دکاندار کی سی ہے کہ جس کا اثاثہ ہر لمحہ پگھلتا رہتا ہے، اور اس کی کامیابی کی صورت صرف یہ ہے کہ وہ وقت گزرنے سے پہلے اپنا سامان بیچ ڈالے، ورنہ آخر میں اس کے پاس کچھ نہ ہوگا اور دکان سے اس کو خالی ہاتھ اٹھ کر جانا پڑے گا۔ پھر قبل اس کے کہ موت آ کر ہم کو اس عالم سے جدا کر دے جہاں صرف کرنا ہے اور اس عالم میں پہنچا دے آخرت میں جہاں ہم کچھ بھی کر نہیں سکیں گے، وہاں اعمال بند ہو جائیں گے، وہاں صرف جو ہم نے دنیا میں اعمال کیے ہوں گے ان کی جزا و سزا ہمیں ملے گی۔ اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ اپنی تمام قوتوں اور صلاحیتوں کو صحیح استعمال کریں اور سوچ لیں ہم سب کو ایک روز اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اور کیسے خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ اس دن اپنے وفادار بندوں میں شمار کرے، کیونکہ وہی لوگ اس دن عزت والے ہوں گے۔
کتنے بدنصیب ہوں گے وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ رد کر دے، کیونکہ ان کے بعد ان کے لیے ذلت اور حسرت کی زندگی کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ لوگ سو رہے ہیں تاکہ اس وقت جاگیں جبکہ جہنمی شعلے ان کے لیے سونے کو ناممکن بنا دیں۔ لوگ غافل ہیں تاکہ اس وقت ہوشیار ہوں جب محرومی اور رسوائی ان کے اوپر اس طرح ٹوٹ پڑے کہ ان کے لیے اس سے بھاگنے کا کوئی راستہ نہ ہو۔ آج کی دنیا فریب کی دنیا ہے۔ موجودہ دنیا میں لوگ مصنوعی غلافوں میں چھپے ہوئے ہیں۔ کسی کے لیے خوبصورت الفاظ اس کی اندرونی حالت کا پردہ بنے ہوئے ہیں، کسی کو اس کی مادی رونقیں اپنے پردے میں چھپائے ہوئے ہیں۔ ہر آدمی کو ایسے قانونی نقطہات آ گئے ہیں جو اس کے جرم کو بے گناہی کا سرٹیفکیٹ عطا کریں۔ لوگوں نے ایسا خدا دریافت کر رکھا ہے جس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ لوگوں کا ایسا رسول ہاتھ آ گیا ہے جو صرف اس لیے آئے تھے کہ ان کی ساری بدعمالیوں کے باوجود اللہ کے یہاں ان کے یقینی سفارشی بن جائیں۔ لوگوں کو ایسی آخرت مل گئی ہے جہاں جنت صرف اپنے لیے ہے اور جہنم صرف دوسروں کے لیے ہے۔ ایسی نمازیں مل گئی ہیں جن کے ساتھ ساتھ بے حیائی، فحاشی، تکبر سب کچھ جاری رکھ سکتے ہیں۔ لوگوں کو ایسا دین ہاتھ آ گیا ہے کہ جو صرف بحث و مباحثہ اور مناظروں کرنے کے لیے ہے، عمل کرنے کے لیے نہیں ہے۔ مگر جھوٹا سونا اسی وقت تک سونا ہے جب تک وہ کسوٹی پر پرکھا نہ گیا ہو۔ اسی طرح فریب کا یہ کاروبار بھی صرف اس وقت تک ہے جب تک کہ اللہ ظاہر ہو کر اپنے انصاف کا ترازو نہ کھڑا کر دے۔ لوگ شعوری یا غیر شعوری طور پر اسی دنیا کو ہار جیت کی جگہ سمجھتے ہیں۔ قرآن نے بتایا ہے کہ یہ محض دھوکہ ہے۔ سورہ تغابن کی آیت نمبر 9 میں ہے، جب حشر کے دن وہ تم سب کو جمع کرے گا وہی ہار جیت کا دن ہوگا۔ یہ آدمی کی زندگی کا انتہائی بھیانک لمحہ ہوگا۔ جب یہ لمحہ آئے گا تو آدمی اپنے اندازے کے بالکل خلاف صورتحال دیکھ کر دہشت زدہ ہو جائے گا۔ اچانک اس کو محسوس ہوگا کہ وہ سب کچھ محض دھوکہ تھا جس کو اس نے سب سے بڑی حقیقت سمجھ ڈالا تھا۔ میں نے اپنے آپ کو آزاد سمجھا تھا مگر میں تو بالکل بے اختیار نکلا۔ میں نے تو اپنے آپ کو مال و جائیداد والا سمجھا تھا مگر میں تو بالکل ہی خالی ہاتھ تھا۔ میرا خیال تھا کہ میرے پاس طاقت ہے مگر میں تو اللہ تعالیٰ کی اس دنیا میں مکھی اور مچھر سے بھی زیادہ بے وقت تھا۔ میں سمجھتا تھا کہ میرے ساتھ بہت سے لوگ ہیں مگر یہاں تو میرا کوئی ایک بھی مددگار نہیں ہے۔ وہ انسان جو اسی بات کو نہیں جانتا جس کو اسے سب سے زیادہ جاننا چاہیے، اس پر اسے افسوس ہی کرنا چاہیے۔ آخرت کے لیے کوئی شخص جو کچھ کر سکتا ہے اسے موجودہ زندگی میں ہی کر سکتا ہے، اور اس زندگی کی مدت بہت ہی کم ہے۔ کتنے لوگ ہیں جن کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھا سامنے مگر آج وہ ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں۔ ہم روز مشاہدہ کر رہے ہیں کہ ہمارے جاننے والے دوست، احباب اور دفتر میں ساتھ کام کرنے والے کولیگ جو کچھ ایک دن ہمارے ساتھ کام کر رہے ہوتے پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ اس دنیا میں نہیں رہے۔ اسی طرح جو لوگ آج ہم کو دیکھ رہے ہیں ایک وقت آئے گا کہ ہم ان کے دیکھنے کے لیے دنیا میں موجود نہیں ہوں گے۔ ہم اپنی پوری عمر پوری کر کے اپنے رب کے پاس جا چکے ہوں گے۔ ہم ایک ایسے امتحان سے گزر رہے ہیں جس کا لازمی نتیجہ بہت جلد سامنے آنے والا ہے اور جس کے بعد پھر کسی تیاری کا کوئی موقع نہیں دیا جائے گا۔ زندگی کا ہر لمحہ جو ہم خرچ کر رہے ہیں آخری طور پر خرچ کر رہے ہیں کیونکہ وہ پھر واپس آنے والا نہیں ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یاد رکھو ہر شخص کو بالآخر موت کا مزہ چکھنا ہے اور تم کو تمہارے اعمال کا پورا بدلہ تو قیامت ہی کے دن دیا جائے گا۔ اس دن جو شخص دوزخ کی آگ سے پرے ہٹا دیا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا وہی کامیاب ہوا، اور دنیا کی زندگی میں تو اس کے سوا کچھ نہیں کہ صرف دھوکے کا سودا ہے۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 ہے۔ اب ان آیات کو ذرا دوبارہ ان پر غور کیجئے تو اب یقیناً آپ کامیاب لوگوں کے گروہ میں شامل ہونا پسند کریں گے۔ اور ایک بات اور بھی یاد رکھنی چاہیے کہ اسلام صرف آخرت ہی بہتر نہیں کرتا بلکہ دنیا کی زندگی میں بھی بہترین تبدیلی لاتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو شخص بھی نیک کام کرے گا خواہ مرد ہو یا عورت بشرط ہے کہ وہ مومن ہو تو یاد رکھو ہم ضرور اسے دنیا میں پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے اور آخرت میں بھی ایسے لوگوں کو ان کے اچھے اعمال کا اجر ضرور دیں گے۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 97 ہے۔
شیخ سعدی رحمہ اللہ کی زندگی کا ایک انتہائی سبق آموز واقعہ ہے۔ ان کے والد نے انہیں بچپن میں سونے کی انتہائی قیمتی انگوٹھی بنوا کر دی۔ وہ پہن کر بازار گئے۔ ایک جو فراڈی ادھر تھا اس نے انہیں تھوڑی سی مٹھائی کا لالچ دے کر ان سے انگوٹھی اتروا لی۔ ان کے والد نے جب دیکھا تو کہا کہ تم بچے ہو، تمہیں انگوٹھی کی قیمت کا اندازہ نہ تھا، تم نے چند ٹکوں کی مٹھائی کے لالچ میں انتہائی مہنگی انگوٹھی اتار دی۔ شیطان بھی ہمیں چھوٹے چھوٹے لالچ دے کر گناہوں پر اکساتا ہے، اور ہم تھوڑی سی دنیاوی لذت کی خاطر جنت کی ابدی نعمتوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اس دنیا کی لذتیں جب وہ جائز طریقے سے حاصل نہ کی گئی ہوں، شیطان کی مٹھائیاں ہیں۔ جب ہم ان جھوٹی لذتوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں تو دراصل ہم ان سے کروڑوں گنا بڑی لذت یعنی جنت کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ خدا را اس پر غور کریں، جنت کی نعمتیں ایسی ہیں جو انسان سوچ بھی نہیں سکتا، لیکن ہمیں دراصل ان کا پختہ یقین نہیں ہے، ورنہ ہم آخرت سے زیادہ کسی چیز کے لیے سنجیدہ نہ ہوتے۔ یہ یقین صرف قرآن پڑھنے سے آ سکتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ قرآن کو کم از کم ایک رکوع روزانہ ترجمے کے ساتھ اس کو پڑھیں، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اس میں اللہ تعالیٰ ہم سے کیا خطاب کر رہا ہے، کیا حکم دے رہا ہے، اور جو اس میں عبرت کے واقعات ہیں ان کو پڑھ کے ہم سوچیں ان پہ کہ جن جن گناہوں کی وجہ سے جو پرانی قومیں تباہ ہوئی ہیں، کہیں ہم ان گناہوں میں تو ملوث نہیں ہیں، کیونکہ اللہ کا قانون بدلتا نہیں ہے۔ اگر جن گناہوں پر ان قوموں کو تباہی اللہ نے تباہ کیا، تو اگر وہی گناہ ہم بھی کریں گے تو ہم بھی اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ صحابہ نے دور کرنے کا طریقہ پوچھا تو آپ نے فرمایا، موت کو کثرت سے یاد کرو اور قرآن پڑھو۔ قرآن اس نیت سے پڑھیں کہ اللہ تعالی ہمیں اس سے ہدایت نصیب فرمائے اور عمل کی توفیق دے، کیونکہ قرآن پڑھنے کی بھی کتاب ہے، لیکن اس کا اصل مقصد تھا کہ یہ اللہ نے اس میں اپنے احکام دیے تھے ہمیں کہ ہم ان پر عمل کر کے اپنی زندگی قرآن کی تعلیمات کے مطابق اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق گزار سکیں، اور آخرت میں اور دنیا میں کامیابی کی یہی واحد کنجی ہے۔ یہ امتحان آپ کو ہر صورت میں دینا ہے اور کامیاب بھی ہونا ہے، کیونکہ یہ ناکامی کوئی بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو میری طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہے میں اس کی طرف 2 ہاتھ بڑھتا ہوں، جو چل کر آتا ہے میں دوڑ کر آتا ہوں۔ یعنی جو اپنے ارادے سے اللہ کی راہ پر چلنے کا فیصلہ کر لیتا ہے، اللہ اس کے سفر کو آسان کر دیتا ہے۔ بندہ اس کی طرف لپکتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی کمزوری کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو بڑھ کر اپنے قریب کر لیتا ہے۔ لڑکھڑاتے ہی صحیح، لیکن اللہ کی طرف بڑھیے تو صحیح۔ ناممکن ہے کہ آپ بڑھیں اور آپ کو تھام نہ لیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر وہ دعا جو بندے کے حق میں بہتر ہو قبول کرنے کا وعدہ فرمایا ہے۔ دین جو سراسر بھلائی ہے، بندہ اگر اپنے رب سے مانگے کہ مالک مجھے اپنے دین پر چلنے کی توفیق دے، تو کیسے ممکن ہے کہ اللہ اسے توفیق نہ دے؟ ہاں، شرط یہ ہے کہ آپ کے دل میں نیت تو آپ کریں، آپ اس کے لیے کوشش تو کریں۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ سے خلوص دل کے ساتھ جنت مانگیں تو یہ ممکن ہی نہیں کہ وہ آپ کو جہنمی راستے پر چلنے دے۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی یاد مانگیں اور وہ آپ کو غفلت میں مبتلا کر دے۔ آپ آخرت کی تڑپ مانگیں اور وہ آپ کو دنیا کی محبت میں ڈال دے۔ اگر آپ کی زندگی میں مطلوبہ چیز نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو مانگا تھا نہ ملا۔ جو مانگے کبھی محروم نہیں رہ سکتا۔ مگر یاد رکھیے، اللہ سے مانگنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ دعا کے کچھ مقررہ الفاظ یاد کر لیں اور اسے اپنی زبان سے دہرا دیا کریں۔ اللہ آپ کے لفظوں کو نہیں دیکھتا، وہ خود آپ کو دیکھتا ہے۔ آپ اپنے اصل وجود میں جس چیز کے لیے بے قرار ہوں، اپنے رب سے آپ اسی چیز کے طلبگار ہیں۔ ایک بچہ اپنی ماں سے روٹی مانگے تو یہ ممکن نہیں کہ ماں اس کے ہاتھ پر انگارہ رکھ دے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اس سے زیادہ مہربان ہے، جو مانگے وہ کبھی محروم نہیں رہ سکتا۔ یاد رکھیے، یہ مالک کائنات کی غیرت کے خلاف ہے کہ کسی بندے کو اس حال میں رہنے دے کہ جب قیامت میں اللہ تعالیٰ سے اس کا سامنا ہو تو وہ اپنے رب کو حسرت کی نظر سے دیکھے۔ وہ کہے کہ یا اللہ، میں نے تجھ سے ایک چیز مانگی تھی مگر تو نے مجھے نہ دی۔ اللہ کی قسم، یہ ناممکن ہے، یہ ناممکن ہے۔
کائنات کا مالک تو ہر صبح و شام اپنے سارے خزانے کے ساتھ آپ کے قریب ترین آ کر آواز دیتا ہے، کون ہے جو مجھ سے مانگے تاکہ میں اسے دوں، مگر جنہیں لینا ہے وہ سو رہے ہوں تو اس میں دینے والے کا کیا قصور۔ سچے دل سے خود کو رب کے حوالے کریں، کم از کم 3 رکوع قرآن پاک بمع ترجمہ درود شریف و نماز باقاعدگی سے شروع کریں۔ خلوص نیت ہو تو انشاءاللہ 40 دن میں آپ تبدیلی محسوس کریں گے۔ بار بار اللہ تعالیٰ سے عمل پر استقامت کی دعا کریں، لڑکھڑاتے ہی صحیح لیکن اللہ کی طرف ضرور بڑھیے۔ آپ جب عمل کرنے بڑھیں گے تو راہیں خود بخود آسان ہوتی جائیں گی۔ راستہ بظاہر دشوار ہے لیکن دراصل دشوار نہیں اور منزل انتہائی خوبصورت ہے۔ دوسرا راستہ بظاہر بہت خوبصورت مگر اس کا انجام دوزخ کی گہری کھائی ہے۔ فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ یاد رکھیں، سوئے ہوئے کو جگایا جا سکتا ہے لیکن جاگے ہوئوں کو جگانا ناممکن۔ خود بھی جاگیں، دوسروں کو بھی جگائیں۔ خود کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچائیں۔ خلوص نیت سے ابتدا کریں، کام بہت آسان ہو جائے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ مومنوں پر نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل آ گئی ہے اور ہم نے تمہاری طرف واضح نور یعنی ہدایت بھیج دیا ہے، پس جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور اس قرآن کا سہارا پکڑ لیا تو وہ بھی ضرور انہیں اپنی رحمت اور فضل و کرم کے دامن میں لائے گا اور ان کو اپنے حضور تک پہنچنے کا سیدھا راستہ بھی دکھا دے گا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 174 اور 175 ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ وما علینا الا